يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى فريقا حق عليهم الضلالة وإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون یا بنی آدم اے اولاد آدم قد انزلنا ہم نے اتارا علیکم تم پر لباس یواری ڈھانکنے سوآتکم تمہارے ستر و ریشن اور زینت و لباس اور لباس التقوی پرہیزگاری ذالک یہ خیر بہتر ذالک یہ من سے آیاتی نشانیاں اللہ لعلہم تاکہ وہ یذکرون وہ غور کریں اے اولاد آدم کی ہم نے تو اتاری تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں اور اتارے آرائش کے کپڑے اور لباس پرہیزگاری کا وہ سب سے بہتر ہے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں اتارنے سے مراد اس کا مادہ وغیرہ پیدا کرنا اور اس کے تیار کرنے کی تدبیر بتلانا ہے گو اتارنے کا لفظ اکثر اس موقع پر بولتے ہیں جہاں ایک چیز کو بس نیچے لایا جائے مگر بہت دفعہ اس سے مکانی فوق و تخت مراد نہیں ہوتا بلکہ جو مرتبہ کے اعتبار سے اونچا ہو اس کی طرف سے کوئی چیز نیچے والوں کو عطا کیے جانے پر بھی یہ لفظ اطلاق کیا جاتا ہے جیسے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ سورۃ نمبر 39 سورۃ الزمر آیت نمبر 6 یا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ سورۃ نمبر 57 سورۃ الحدید آیت نمبر 25 یعنی اس ظاہری لباس کے علاوہ جس سے صرف بدن کا تستر یا تزین ہوتا ہے ایک معنوی پوشاک بھی ہے جس سے انسان کی باطنی کمزوریاں جن کے ظاہر کرنے کی اس میں استعداد پائی جاتی تھی پردہ خفا میں رہتی ہیں منصہ ظہور و فعلیت پر نہیں آنے پاتی اور یہی معنوی پوشاک جسے قرآن نے لباس التقویٰ فرمایا باطن کی زینت و آرائش کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو ظاہری بدنی لباس بھی اس باطنی لباس کو زیب تن کرنے کے لیے شرط مطلوب ہوا ہے حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ دشمن نے جنت کے کپڑے تم سے اتروائے پھر ہم نے تم کو دنیا میں تدبیر لباس کی سکھا دی اب وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو یعنی مرد لباس ریشمی نہ پہنے اور دامن دراز نہ رکھے جو منع ہوا ہے سو نہ کرے اور عورت بہت باریک نہ پہنے کہ لوگوں کو بدن نظر آوے اور اپنی زینت نہ دکھاوے یعنی ان نشانات میں غور کر کے حق تعالیٰ کے قادرانہ انعام و اکرام کے معترف اور شکر گزار ہوں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون یا بنی آدم اے اولاد آدم لا یفتننکم نہ بہکاوے تمہیں شیطان کما جیسا اخرجہ اس نے نکالا ابویکم تمہارے ماں باپ من سے الجنہ جنت ینزع اتروا دیے عنہما ان سے لباسہما ان کے لباس لیریہما تاکہ ظاہر کر دے سوآتہما ان کے ستر انہ بے شک یراکم تمہیں
دیکھتا ہے وہ کبیر ہو اور اس کا قبیلہ من سے حیث جہاں لا ترونہم تم انہیں نہیں دیکھتے انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا الشیاطین شیطان جمع اولیاء دوست رفیق للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے اے اولاد آدم کے نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بحثت سے اتروائے ان سے ان کے کپڑے تاکہ دکھلائے ان کو شرمگاہیں ان کی وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے اخراج و نزاع کی اضافت ان کے سبب کی طرف کی گئی یعنی آدم و حوا کو جنت سے علیحدہ کرنے اور کپڑے اتارے جانے کا سبب وہ ہوا اب تم اس کے قریب میں مت آؤ اور اس کی مکاریوں سے ہوشیار رہو یعنی جو دشمن ہم کو اس طرح دیکھ رہا ہو کہ ہماری نظر اس پر نہ پڑے اس کا حملہ سخت خطرناک اور مدافعت سخت دشوار ہوتی ہے اس لیے تم کو بہت مستعد اور بیدار رہنا چاہیے ایسے دشمن کا علاج یہی ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کی پناہ میں آ جائیں جو اسے دیکھتی ہے پر وہ اسے نہیں دیکھتا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 103 ان یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 قضیہ مطلقہ ہے دائمہ نہیں یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے اس کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی وقت بھی کوئی شخص کسی صورت میں ان کو نہ دیکھ سکے پس آیت سے روئے جن کی بالکل ہی نفی پر استدلال کرنا کوتاہ نظری ہے یعنی جب انہوں نے اپنی بے ایمانی سے خود شیاطین کی رفاقت کو اپنے لیے پسند کر لیا جیسا کہ چند آیات کے بعد آ رہا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ یحسبون انہم مہتدون سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 30 تو ہم نے بھی اس انتخاب میں مزاحمت نہیں کی جس کو انہوں نے اپنا رفیق بنانا چاہا اس کو رفیق بنا دیا گیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کریں فاحشةً کوئی بے حیائی قالوا کہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اس پر آباءنا اپنے باپ دادا واللہ اور اللہ امرنا ہمیں حکم دیا بہا اس کا قل فرما دیں ان بے شک اللہ لا یأمر حکم نہیں دیتا بالفحشاء بے حیائی کا اتقولون کیا تم کہتے ہو لگاتے ہو علی اللہ پر ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو اللہ نے ہم کو یہ حکم کیا ہے کہ تو کہہ دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں یعنی برے و بے حیائی کے کاموں مثلاً مرد و عورت کا برہنہ طواف کرنا جو ان آیات کی شان نزول ہے جن سے عقل سلیم و فطرت صحیحہ نفرت کرتی ہے خدائے قدوس کی شان نہیں کہ ان کی تعلیم دے وہ تو پاکی اور حیا کا سرچشمہ ہے گندے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم کیسے دے سکتا ہے اصل میں بے حیائی اور برائی کی تعلیم دینے والے وہ شیاطین ہیں جن کو انہوں نے اپنا رفیق بنا رکھا ہے دیکھو تمہارے سب سے پہلے ماں باپ کو شیطان نے فریب دے کر برہنہ کر دیا مگر وہ شرم و حیا کے مارے درختوں کے پتے بدن پر لپیٹنے لگے معلوم ہوا کر برہنگی شیطان کی جانب سے اور جن سے عقل سلیم اور سطر کی کوشش تمہارے باپ کی طرف سے ہوئی پھر برہنہ طواف کرنے پر باپ دادوں کی سند لانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے نیز بقول حضرت شاہ صاحب سن چکے کہ پہلے باپ نے شیطان کا فریب کھایا پھر باپ کی کیوں سند لاتے ہو یہ کس قدر بے حیائی کی بات ہے کہ جو کام شیطان کے حکم سے ہو رہا ہے اسے کہا جائے کہ ہم کو خدا نے یہ حکم دیا ہے الیاذ باللہ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون قل فرما دیں امر حکم دیا ربی میرا رب بالقسط انصاف کا واقیم اور قائم کرو سیدھے کرو وجوہکم اپنے چہرے عند نزدیک وقت کل مسجد ہر مسجد نماز وادعوہ اور پکارو مخلصین خالص ہو کر لہو اس کے لیے الدین دین حکم کما جیسے بداکم تمہاری ابتدا کی پیدا کیا تعودون دوبارہ پیدا ہوگے تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم کر دیا انصاف کا
اور سیدھا کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس کے فرمانبردار ہو کر جیسے تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہوگے۔ روح المعانی میں القسط علی ما قال غیر واحد العدل وهو الوسط من كل شيء المتجافی عن طرفی الافراط والتفریط۔ آیت کا حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے ہر کام میں توسط و اعتدال پر رہنے اور افراط و تفریط سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ پھر بلا خواہش کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ مترجم محقق نے مسجد کو غالباً مصدر میمی بمعنی سجود لے کر تجوزاً نماز کا ترجمہ کیا ہے اور وجوہ کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے وقت اپنا منہ سیدھا کعبہ کی طرف رکھو۔ مگر دوسرے بعض مفسرین حکیم وجوہکم سے یہ مراد لیتے ہیں کہ خدا کی عبادت کی طرف ہمیشہ استقامت کے ساتھ دل سے متوجہ رہو۔ ابن کثیر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت میں سیدھے رہو جو راستہ پیغمبر اسلام کا ہے، اس سے ٹیڑھے ترچھے چلو نہ چلو۔ عبادت کی مقبولیت دو ہی چیزوں پر موقوف تھی، خالص خدا کے لیے ہو جس کو آگے فرما دیا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس سے مشروع طریق کے موافق ہو جو انبیاء مرسلین علیہ السلام نے تجویز فرمایا ہے۔ اس کو اقیموا وجوہکم میں ادا کیا گیا۔ بہرحال اس آیت میں اور امور شرعیہ کی تمام انواع کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو بندوں کے معاملات سے متعلق ہیں، وہ سب قسط میں آگے، اور جن کا تعلق خدا سے ہے اگر قلبی ہیں تو وہ اقیموا وجوہکم میں، اور قلبی ہیں تو وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ درج ہو گئے، یعنی انسان کو اعتدال، استقامت اور اخلاص کی راہوں پر چلنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے جس میں موجودہ زندگی کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کی فکر ابھی سے ہونی چاہیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سورۃ نمبر 59، سورۃ الحشر آیت نمبر 18۔ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ۔ فریقاً ایک فریق ہدیٰ اس نے ہدایت دی، فریقاً اور ایک فریق حق کا ثابت ہو گیا، علیہم اس الضلالۃ گمراہی، انہم بے شک وہ اتخذوا انہوں نے بنا لیا شیاطین شیطان جمع اولیاء رفیق من سے دون اللہ اللہ کے سوائے، یحسبون اور گمان کرتے ہیں انہم کہ وہ بے شک مہتدون ہدایت پر ہیں۔ ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر مقرر ہو چکی گمراہی انہوں نے بنایا شیطان کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے، یعنی جن پر گمراہی مقرر ہو چکی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست اور رفیق ٹھہرا لیا۔ اور تماشا یہ ہے کہ اس ساری گمراہی کے باوجود سمجھتے یہ ہیں کہ ہم خوب ٹھیک چل رہے ہیں، اور مذہبی حیثیت سے جو روش و طرز عمل ہم نے اختیار کر لیا وہی درست ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورۃ نمبر 18، سورۃ القاف آیت نمبر 104۔ تنبیہ، آیت کے منہ سے ظاہر ہوا کہ کافر معاند کی طرح کافر مختی بھی جو واقعی اپنی غلط فہمی سے بالباطل کو حق سمجھ رہا ہو، فریقاً حق علیہم الضلالۃ، سورۃ نمبر 7، سورۃ الاعراف آیت نمبر 30 میں داخل ہے، خواہ یہ غلط فہمی پوری طرح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہو یا اس لیے کہ گو اس نے بظاہر پوری قوت غور و فکر میں صرف کر دی، لیکن ایسے صریح اور واضح حقائق تک نہ پہنچنا خود بتلاتا ہے کہ فی الحقیقت اس سے فکر استدلال کے استعمال میں کوتاہی ہوئی ہے۔ گویا جن چیزوں پر ایمان لانا مدار نجات ہے وہ اس قدر روشن اور واضح ہیں کہ ان کے انکار کے بجز عناد یا قصور فکر و تأمل کے اور کوئی صورت نہیں۔ بہرحال کفر شرعی ایک ایسا سنگ زہر ہے جو جان بوجھ کر یا غلط فہمی سے کسی طرح بھی کھایا جائے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے، اور روح المعانی میں جو بعض کا اختلاف اس مسئلے میں نقل کیا ہے، اس بعض سے مراد جاہز و عنبری ہیں جو اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں بلکہ بوجود معتزلی کہلائے جانے کے خود معتزلہ کو بھی ان کے اسلام میں کلام ہے، اسی لیے صاحب روح المعانی نے ان کا مذہب نقل کرنے کے بعد لکھ دیا واللہ تعالی الحجۃ البالغۃ والتمام ان کل کافر معارض بعد البعثۃ وظہور امر الحق کفار علی علم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ یا بنی آدم اے اولاد آدم، خذوا لے لو، اختیار کر لو زینتکم اپنی زینت عند وقت کل مسجد ہر مسجد نماز، وکلوا
اور کھاؤ وشربو اور پیو، لا تصرفو اور بے جا خرچ نہ کرو، انہو بے شک وہ لا یحب دوست نہیں رکھتا المسرفین فضول خرچ جمع۔ اے اولاد آدم کی لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں کرتا بے جا خرچ کرنا۔ یہ آیات ان لوگوں کے ارادے میں نازل ہوئیں جو کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے اور اس بڑی قربت اور پرہیزگاری سمجھتے تھے، اور بعض اہل جاہلیت ایام حج میں صدر رمق سے زائد کھانا اور گھی یا چکنائی وغیرہ کا استعمال چھوڑ دیتے تھے۔ بعضوں نے بکری کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کر رکھا تھا۔ ان سب کو بتلا دیا کہ یہ کوئی نیکی اور تقوی کی باتیں نہیں، خدا کی دی ہوئی پوشاک جس سے تمہارے بدن کا تستر اور آرائش ہے، اس کی عبادت کے وقت دوسرے اوقات سے بڑھ کر قابل استعمال ہے تاکہ بندہ اپنے پروردگار کے دربار میں ان کی نعمتوں کا اثر لے کر حاضر ہو۔ خدا نے جو کچھ پہننے اور کھانے پینے کو دیا ہے اس سے تمتع کرو، بس شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہونے پائے۔ اسراف کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، جس کی کئی صورتیں ہیں۔